الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اور جب سنا انہوں نے اس کلام کو جو اللہ کے رسول کی طرف اتارا گیا تو اے نبی آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے اس حق بات کی وجہ سے جو انہوں نے پہچان لی. وہ خود کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم دل سے ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجیے. یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی ہجرت کا جو حکم دیا وہ حبشہ کی طرف ہجرت ہے. چند ہی لوگوں نے ہجرت کی تھی اور یہاں مکہ سے کچھ لوگ تحائف لے کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے تھے اور جا کر انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ کر آ گئے ہیں. پہلے بادشاہ کو ہدیہ دیا تاکہ پیٹ میں گھس جانے کے بعد پھر جو باتیں بادشاہ کے منہ سے نکلوانا چاہیں نکلوا سکے. انہوں نے تحائف پیش کیے. پیش کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے ساری کارگزاری رکھی تو بادشاہ نے کہا میں ان لوگوں کو پہلے اپنے پاس بلاؤں گا اور ان کی بات سنوں گا پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بادشاہ کے سامنے ایسی شاندار تقریر پیش کی کہ بادشاہ کے دل میں مسلمانوں کی عظمت مزید بیٹھ گئی. اور بادشاہ نے کہا ان سے کہ تمہارے تحائف واپس لے جاؤ, میں ایسے لوگوں کو تم ظالموں کے حوالے نہیں کر سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی تو آپ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. یہ حبشہ کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ بھی مدینہ چلے گئے اور حبشہ کے بادشاہ نے عیسائی علماء کو حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ پتا چلے کہ وہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں اسلام کی وہ کون سی دعوت ہے. تو وہ عیسائی علماء نجاشی بادشاہ کے حبشہ کے بادشاہ کے حکم سے حضور کے پاس مدینہ میں آئے. جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر ان کو سنائی. جب آپ حضور ان کے سامنے پڑھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام تو اس کلام کے مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتر رہا تھا. بادشاہ کو آ کر بتایا تو بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی حکومت کے تمام لوگوں کو کہہ دیا میں مسلمان ہو چکا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور جب انہوں نے سنا اس کلام حضور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور یہ عیسائی علماء سن رہے تھے, جب سنا انہوں نے اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا, اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کیونکہ اب ہر بات ان کو سمجھ میں آئی تھی. وہ خود کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم دل سے ایمان لا چکے ہیں اور تیری رسول کے گواہی جو لوگ دیتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دیجیے. وما لنا لا نؤمن باللہ, ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس حق بات پر ایمان نہ لائے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا, ہم بھی دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, ان کے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن ایسے باغات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہوگا. آج جو آیت پڑھی گئی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, نیک لوگوں کے لیے حسنہ بہترین بدلہ ہے, اس سے مراد جنت ہے, وزیادہ اور مزید کچھ ملنے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کس انداز سے اپنے بندوں کے سامنے کلام کر رہے ہیں. مزید کچھ ملنے والا ہے, جنت تو ملے گی مگر مزید بھی کچھ ملے گا. وہ مزید کیا ہوگا وہ دینے سے پہلے نہیں بتایا جاتا. ایک آدمی بادشاہ ہو اور ایک عام آدمی کو بلائے اور کہا آج رات ہمارے دربار میں آنا, ہم کچھ دینا چاہتے ہیں, مگر دینے کی وضاحت نہیں کرتا وہ, تو اس کے دل میں اتنے خیالات پڑتے ہیں ارے وہ کیا چیز ہوگی. بادشاہ نے مجھے طلب کیا ہے اور اپنے مخصوص دربار میں, اور بادشاہ نے کہا کچھ دیں گے. بادشاہ کا کچھ کتنا بڑا ہوتا ہے,
یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے ہم جنت بھی دیں گے اور مزید کچھ دیں گے. سب کو انتظار ہوگا, جمعہ کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بلائیں گے اور اپنی زیارت کرائیں گے. جب جنتی یا پہلے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہ مزید میں کچھ تمہیں دینا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ سے بندے کہیں گے باری تعالیٰ اتنی عالی شان جنت آپ نے عطا فرمائی, اور کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. سارے جنتی اللہ کی زیارت کی وجہ سے جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. بس انتظار رہے گا اس کے ذات کو دیکھتے ہی ہم رہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک خطرناک عذاب کل قیامت کے دن لوگوں کے لیے ہوگا. لا ينظر الیہم یوم القیامہ, اللہ ان کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. دیکھنا رحمت کی نظر سے. ایک آدمی کو جس سے محبت ہو, معمولی کوتاہی ہو جائے اور وہ اس سے ذرا ترسی زبان میں بات کرے یا تھوڑا منہ بنائے, تو اس آدمی کے دل پر کیا چوٹ پہنچتی ہے. مجھ سے بات نہیں کہ پوری رات نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اگر رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے اور پھیر لیں گے, ان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے کی آیات میں قسم کے کفارے کا تذکرہ ہے. دیکھیں قسمیں 3 طرح کی ہیں. ایک قسم وہ ہے جو لغو قسم ہے, بس ایسے کہ انسان کا تکیہ کلام ہے. تکیہ کلام جو انسان لفظ بار بار استعمال کرتا ہے. بہت سے لوگ جو ہے یعنی تو ایسے ہی اہل عرب میں ایسی لغو قسم زبان پر ہوتی تھی. بہت سارے صحابیات کے واقعات اور صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں اس میں بھی آپ کو وہ تذکرہ ملے گا. عربی میں واللہ باللہ تاللہ واللہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. شہید ہو رہے ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہے میں تو کامیاب ہو گیا. تو ایسے ہی جو لغو قسم کی قسمیں ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن احتراز کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. تو ایک قسم ہے لغو جس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے. دوسری قسم کی قسم وہ ہے جس کا تعلق پاسٹ سے ہے. ایک آدمی نے ایک کام نہیں کیا لیکن قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے میں نے وہ کام کیا. دیکھیں بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. یہ قسم کھانا جائز نہیں ہے. ماں کی قسم, پیر کی قسم, یہ کھانا جائز نہیں ہے. اگر یہ قسم کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہے کہ کوئی بات کہہ دی تھی اور کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے وہ بات نہیں کہی یا میں نے وہ کام نہیں کیا, حالانکہ کیا ہے, اس قسم کو عربی میں یمین غموس کہا جاتا ہے. غموس کے معنی ہے ڈوب جانا. ایسا جھوٹی قسم کھانے والا شخص گناہ میں ڈوب گیا. اس پر کفارہ نہیں ہے مگر گناہ ضرور ہے. لہذا ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے. تو کسی کام کو پہلے نہیں کیا اور جھوٹی قسم کھا رہا, یہ آدمی گنہگار ہے مگر اس پر کفارہ نہیں ہے. کفارہ کون سی قسم پر ہے؟ یہ تیسری قسم کی قسم ہے جس کو یمین منعقیدہ کہا جاتا ہے. فیوچر سے اس کا تعلق ہے. ایک آدمی نے قسم کھائی خدا کی قسم میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا, مگر وہ کام ہو گیا تو اب یہ قسم ٹوٹ گئی. یہ قسم توڑنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا ہے. ایک آدمی نے قسم کھائی خدا کی قسم میں رمضان میں ایک تراویح نہیں چھوڑوں گا, لیکن ایک تراویح چھوٹ گئی. اب اس کے ذمہ گناہ بھی لاگو اور کفارہ بھی. ایک آدمی نے ارادہ کیا جب سے رمضان شروع ہوگا تمباکو نہیں کھاؤں گا, لیکن رہا نہیں گیا اور تمباکو کھا لیا. اب یہ قسم ٹوٹ گئی ہے. اس کا گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی, یعنی توبہ بھی کرنا ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا ہے. کفارہ کیا دینا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو. اس زمانے میں غلام نہیں ہے. 10 مسکین کو کھانا کھلا دو یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دو. ایک چوتھا آپشن ہے 3 دن مسلسل روزے رکھو, بیچ میں گیپ نہیں ہونی چاہیے. اگر 2 دن روزے رکھے اور تیسرے دن یار بیمار ہو تھوڑا پرسوں رکھوں گا, پھر سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. تو 3 مسلسل رکھنا ہے. یا تو غلام آزاد کرو, نہیں کر سکتے تو 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 لوگوں کو کپڑا پہناؤ یا 3 دن مسلسل روزے رکھو. ایسے ہی جس نے رمضان کا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے اس کے لیے بھی 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے. اگر 59 روزے رکھے
اور 7वें दिन روزہ نہیں رکھ پایا, چاہے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پایا, تو بھی اس کو 60 روزے دوبارہ مکمل کرنے پڑیں گے. چاہے 59 روزے رکھ لیے اور پھر گیپ کر کے ایک روزہ رکھا, پھر اس کو پھر سے دوبارہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. جنہوں نے روزہ توڑا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, اس لیے زندگی میں موقع ملے تو یہ کام کر لینا چاہیے. اگر بیچ میں بقرعید کا دن آ گیا, رمضان پورا ہوا, عید کا دن چھوڑ کر دوسرے دن سے اس نے روزہ شروع کر لیا, تب تو 1.25 مہینے تقریباً رہتے ہیں عید اور بقرعید کے درمیان. اگر بقرعید کا دن بیچ میں آ گیا اور روزہ چھوٹ گیا تو بھی اس کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے. اس لیے جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑنا چاہیے. اگر توڑ لیا ہے تو پھر بقرعید کے بعد شروع کریں تاکہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکے. اس کے بعد کی ایک آیت ہے جس میں ایک بدیل نام کا شخص تھا جو مسلمان تھا. ملک شام کی طرف وہ نکلا تجارت کی غرض سے, تو اس کے ساتھ 2 عیسائی ساتھی تھے, تمیم اور عدی جن کا نام تھا. یہ بدیل نامی جو مسلمان شخص تھا وہ بیمار پڑ گیا, اور ایسا بیمار پڑ گیا کہ اس کو بچنے کی امید نہیں تھی, لیکن اس کے پاس مال بہت تھا, اور جو مال ساتھ میں لے کر گیا تھا وہ قیمتی مال تھا. تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا کہ میں اگر اس دنیا میں نہ رہوں تو میرا یہ مال میرے وارثین تک پہنچا دینا. اور اس نے چالاکی یہ کی کہ اسی مال کے تھیلے کے اندر پورے مال کی تفصیل لکھ کر کے کاغذ اندر چھپا دیا, تاکہ اگر اس میں سے کوئی چیز کم ہو تو وارثین جب پورا مال نکالیں گے تو وہ پرچی بھی نکلے گی, تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے مورث نے کیا کیا چیزیں چھوڑی ہیں اور ان 2 لوگوں نے کتنی چیزیں ہم کو حوالے کی ہیں. ان دونوں نے پورا مال تلاشنے کے بعد ایک پیالہ تھا چاندی کا, اس پر سونا چڑھا ہوا تھا, وہ پیالہ چھپا دیا اور وارثین کو دوسرا مال حوالے کر لیا. مگر وہ پرچی ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کہ ان دونوں کے ہاتھ میں نہیں آئی, اور وہ پورا تھیلا لے کر کے یہ وارثین تک پہنچا دیا کہ تمہارے مورث اور رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, وہ ہم کو وصیت کر کے گیا تھا کہ یہ پورا مال وارثین تک دینا, ہم تمہاری امانت تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں. ان کو جب امانت حوالے کر دی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرچی نکلی ہے اور پوری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس میں سونے کے چاندی کے پیالے کا بھی تذکرہ تھا, مگر سامان میں وہ نہیں تھا. تو وارثین نے ان دونوں شخصوں کو بلایا اور کہا کہ ایک چیز گم ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہ ہم نے چھپائی ہے نہ ہم نے چوری کی ہے. بعد میں پتا چلا کہ مکہ کے ایک سونار کے پاس وہ پیالہ موجود ہے. تو ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھیے یہ چاندی کا پیالہ تم نے ان کو بیچا ہے, اور سونار بھی کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے آ کر ہم کو بیچا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بدیل کا انتقال ہونے لگا تھا تو اس کے پاس سے ہم نے یہ پیالہ خرید لیا تھا. اب یہ معاملہ حضور کے پاس آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ سنا, تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے بدیل کے پاس سے قیمت دے کر کے وہ پیالہ خرید لیا تھا. اب یہ مدعی بن گئے, یعنی دعویٰ کرنے والے, اور شریعت کا اصول ہے کہ دعویٰ کرنے والوں کو گواہ پیش کرنا ضروری ہے. یہ لوگ تو گواہ اس پر پیش نہیں کر سکے کہ کن کی موجودگی میں ہم نے یہ پیالہ خریدا تھا. تو حضور نے قرآن کے اصول کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ تم دعویٰ کر رہے ہیں مگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے, لہذا یہ پیالہ اس کے پاس سے دوبارہ خریدو, قیمت اس کے حوالے کرو, اور جو مالک ہے ان کے حوالے کر دو. یہ رشتہ داروں نے قسم کھا لی تھی, انہوں نے دعویٰ کیا مگر گواہ پیش نہیں کیے. تو جن کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے وہ قسم کھاتے ہیں. انہوں نے قسم کھائی کہ ہمارے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے اور یہ ہمارے مورث کا ہی پیالہ ہے, لہٰذا انہوں نے قسم کھائی. تو حضور نے وہ پیالہ ان کے حوالے کر دیا, اور قرآن نے اصول بھی بتا دیا کہ دعویٰ کرنے والا جب اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو سامنے والوں سے قسم لی جائے گی. اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. پہلا آپشن تو یہ ہے, جس نے دعویٰ کیا اس سے کہا جائے کہ گواہ پیش کرو, گواہ پیش کر لیے تو فیصلہ ان کے حق میں.
اگر گواہ پیش نہیں کیے تو فیصلہ جو قسم کھانے والے ہیں ان کے حق میں کیا جائے گا۔ ایک آخری آیت ہے سورہ انعام کی۔ انعام کے معنی چوپائے، جانور۔ بہت سارے جانور ایسے تھے جو مشرکین نے بتوں کے نام پر چڑھا کر حلال ہونے کے باوجود حرام کر دیا تھا، تو ان بیجا رسومات کا تذکرہ سورہ انعام میں ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ ایک آخری آیت جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ نہ دھتکاریے اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے مالدار قسم کے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ صہیب رومی، بلال حبشی، عمار بن یاسر، خباب بن الارت، یہ غریب اور نعوذ باللہ ذلیل قسم کے لوگ آپ کی مجلس میں رہتے ہیں، تو ایسی مجلس میں ہم شرکت نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ہماری پرسنل مجلس لگائے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تمہاری بات بھی سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم کبھی بھی یہ گمان نہیں کر سکتے کہ حضور کا میلان ایسے سردار اور مالداروں کی طرف تھا، اور آپ غریبوں کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا۔ لیکن حضور اپنی امت کے لیے اتنے شفیق تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، اور یہ لوگ اگر اسلام کو قبول کر لیں گے تو ان کو دیکھا دے گی بہت سے لوگ اسلام کو قبول کریں گے، تو حضور نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ ان کی الگ مجلس قائم کریں گے تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ ابھی یہ ارادے کی حد تک تھا، اور قرآن کریم کی آیت اتری، ان غریبوں کو جن کے دلوں میں دین کی طلب ہے، ان کو چھوڑ کر کے ان کی الگ سے مجلس قائم کرنا قطعاً آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کی زندگی کا حساب آپ کو نہیں دینا، آپ قطعاً ایسا نہ کریں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ جو 30ویں پارے میں سورہ عبس کی پہلی آیت ہے، عبس و تولا، آپ منہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کو خطاب کر رہے ہیں، آپ منہ بنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ کے سرداروں سے بات کر رہے تھے، اور اسی دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے حضور کی مجلس میں آ گئے، اور آپ کو دکھائی نہیں دیا کہ آپ کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ مجھے سکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگواری ہو کہ میں بات کر رہا ہوں جن سے، اور بیچ میں آ کر کے تم مجھے اس طریقے سے ڈسٹرب کر رہے۔ قرآن کی آیت اتری، عبس و تولا ان جاءہ الأعمى، اب منہ بنا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ نابینا ہے، دین کی طلب ان کے دل میں ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ کو اعراض نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے جن کے دلوں میں دین کی عظمت ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہے کہ پرسنل ہماری مجلس ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم گھر پر بلا کر کے دی جا رہی ہے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی زبان پر دین کے الفاظ تو آ سکتے ہیں مگر دین کا نور کبھی نہیں آ سکتا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ٹیوشن کو بلایا جاتا ہے، پھر استاد آ کر کے گھر میں ہمارے بچوں کو ٹیوشن دے رہے ہیں، وہ بیچارے اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے اس پر مجبور ہو سکتے ہیں، مگر قطعاً ہمارے بچوں کے سینوں میں نور داخل نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو قرآن ہاتھ میں دلائیے، وضو کرائیے، عظمت کے ساتھ گھر سے روانہ کیجیے، مسجد تک یا مکتب تک بھیجیے، تب جا کے بچے کے دل میں عظمت دل میں آئے گی قرآن کی، اور اس کے سینے میں علم کا نور اترتا جائے گا، اور بعد میں چل کر دین کی خدمت اس سے دی جائے گی۔ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھتے ہیں اور حدیث کا درس سنتے ہیں، آپ میرے 2 بیٹوں کے لیے الگ مجلس قائم کریں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آنا چاہے تو ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، میں آپ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے خاطر امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اتنے خطرناک حالات آئے کہ ان کو وطن بھی چھوڑنا پڑا، مگر
بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے. اللہ نے جو دین کا مجھے علم دیا ہے وہ تیری بادشاہت سے ہزاروں درجہ بہتر ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وطن چھوڑنا مجبور کیا مگر اس کی وجہ سے جھکنا اور دین کی اور علم کی ناقدری ہو اس کو پسند نہیں کیا. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. آج تک اگر ہوا تو یہ ہمارے بچوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے, ان کے مستقبل کے لیے اچھی بات نہیں. ہمارے دل میں بھی انشاءاللہ قرآن کی عظمت آئے گی, دین کی عظمت آئے گی, اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا. ہمارے دل پر اس کے, ہمارے قلب پر اس کا اثر پڑے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ ان لوگوں کی الگ مجلس اختیار نہ کریں, اور دل میں آپ کو جو پڑن ہو رہی ہے اگر یہ مسلمان نہیں بنے تو ان کا کیا ہوگا. آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے اور نہ ان کے ذمہ آپ کا حساب ہے. اس لیے آپ کے دل میں اگر یہ ارادہ ہو رہا ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں. باقی کی آیت کی تشریح انشاءاللہ کل کی جائے گی. اگر کچھ سوالات ہیں تو پوچھ سکتے. محفوظ ہے. دجال ظاہر ہوگا, جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ تو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ زمین کے اوپر والا یہ تمنا کرے گا کاش اس قبر کے اندر اس کے بجائے میں ہوتا. بال اگر بڑے رکھ رہے ہیں تو سنت 3 طریقے ہیں, وفرا, لما, جمہ. کانوں کی بالی تک یہ بال رکھو, ایک طریقہ سنت یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کندھوں تک رکھو, اور تیسرا طریقہ ہے کہ دونوں کے درمیان تک رکھو. یہ 3 قسم کے بال ہیں. لیکن یہ وہ حضرات رکھے جو واقعیتاً سنت کا جذبہ رکھتے ہیں. سنت یہ بھی ہے, سنت یہ بھی ہے. دوسری بات, اگر بال کی حفاظت رکھ سکتے ہیں اچھی طرح, مطلب اس کو تیل لگا کر کے سنبھال کر, ایسا نہیں کہ 3 دن میں ایک بار کنگھی کر رہے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے پورے دن شیشے کے سامنے کھڑے ہیں اور کتنا وقت اس کے پیچھے ضائع ہو رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں کنگھی کبھی کبھی کیا کرتے تھے, ہمیشہ ہمارے نوجوان کی طرح نہیں. بہت سارے نوجوان تو ٹوپی اس لیے نہیں پہنتے بال خراب ہو رہے ہیں. تمہاری منگنی جس سے ہونے والی ہے اس کو خوش کر کے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا. میں بددعا نہیں دے رہا ہوں, لیکن اس کے خاطر صرف کے بال خراب ہو رہے ہیں. دوسرا, آج جو ہیئر اسٹائل کر رہے ہیں ہمارے نوجوان, نماز بھی ان کی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے. بال اوپر سے بڑے ہیں اور سائڈ سے کٹ ہے, کم ہے بال. یہ قضا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں منع فرمایا ہے. اور ہمارے بچے, معصوم بچے جن کو نہیں معلوم کہ ایسے انگریزی بال کٹانا, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے, ہر ایک کا ریٹ بھی الگ ہے آج تو, وہ بچوں کو ہم گناہ میں ملوث کر رہے ہیں. یہ قطعاً مناسب نہیں, یہ یہودیوں کے طریقے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب یہودی جو چال چلیں گے میری امت کا فرد ابھی بالکل وہ بہو ان کے پیچھے چلے گا, حتیٰ کہ وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو میرا امتی بھی اس کی اتباع کرے. بالکل اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے. بال ان کے لیے بالکل برابر رکھو. جتنے بال کم رہیں گے اتنا بوجھ کم رہے گا. پھر جب ایک عمر ہو جائے, سنت کا سنت ہونا سمجھ میں آ جائے اور ہر ایک سنت کی عظمت دل کے اندر آ جائے, پھر ساری سنتوں پر عمل کریں. جی, افطاری کے وقت نیت کرنا. کائی کی نیت کرنا؟ افطار کی نیت کرنا. وہ کھا رہے وہی نیت ہے, یہ نیت کے قائم مقام ہے. افطاری کے لیے جو کھجور اٹھا رہے وہی افطاری کی نیت ہے. سحری کے لیے اٹھے کھانا کھا رہے وہی سحری کی نیت ہے. مستقل زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ روزہ کھول رہا, وہ کھل جائے گا. تو لباس کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ 2 چادریں تھیں. آج کے زمانے میں 2 چادریں کوئی بھی نہیں پہن سکتا. اس لیے مفتیان کرام نے لکھا ہے وقت کے معتبر علماء کا جو لباس ہوگا وہ لباس مصنون لباس سمجھا جائے گا.
بہت سارے جو ہاف شرٹ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز مکروہ ہوتی ہے. نماز کے لیے مستقل ایسا لباس ہونا چاہیے. اچھا، دو چیزوں کی طرف ہم سب کو توجہ دینا ہے. شادی ہال میں جو کپڑے پہن کر جاتے ہیں وہ کپڑے پہن کر نماز کو آنا ہے. اور یہ مسجد کی جتنی ٹوپی ہے، آپ کسی آفیسر کو ملنے کے واسطے یہ ٹوپی پہن کر جا رہے ہیں، کسی کی دعوت میں جاتے تو یہ ٹوپی آپ پہن کر جا رہے ہیں. مسجد کے اندر ٹوپیوں کا سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا لگا ہوا ہے؟ آئے مسجد میں ٹوپی لی اور ڈال کر، یہ بھی نظافت کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے. اسلام صفائی کا حکم. ایک ٹوپی کس کے سر پر لگی ہوئی ہے اور اس کے سر کی حالت کیا ہے، وہی ٹوپی ہم اپنے سر پر ڈال رہے ہیں. یہ نظافت کے بھی خلاف ہے. یہ ٹوپی نماز کے لیے مناسب ہے کیا؟ کسی کے سامنے بچے کی رسم ہو، نہ باپ نہ بیٹا وہ ٹوپی پہن کر کسی کے پاس جا رہا ہے، تو اللہ کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسی ٹوپی پہن کر ہم کھڑے ہیں. نہیں، ہم اپنی ذاتی ٹوپی استعمال کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ ارادہ کریں تو کل سے ساری ٹوپیاں میں ہٹوا دیں. ہاں مؤذن صاحب، کل سے انشاءاللہ ساری ٹوپیاں ہٹا دیں. آج سے سب ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے سامنے بہترین ٹوپی پہن کر ہم کھڑے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ. کون کون استعمال نہیں کرے گا مسجد کی؟